پیغمبر کے دین کو میں نے غالب کرنا ہے، وہ مغلوب ہوں گے۔ کیوں؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ جو الناس کی طرف اللہ نے رسالت دے کے پیغمبر کریم کو بھیجا تھا، یہ آخر وقت تک باقی رہنی تھی۔ قیامت تک اب کسی نئے پیغمبر نے آنا نہیں تھا۔ اب عقلاً یہ چیز محال ہے کہ ایک بندہ ہو کر فرد واحد یہ سارا فریضہ سر انجام دے گا کہ قیامت تک کے لیے دین غالب اسلام رہے گا، باقی مذہبوں کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، اگر کوئی وقت ایسا آ گیا کہ ایک بندہ بھی اس دین حق پہ عمل کرنے والا نہیں تھا، سارے لوگ اس دین کے منکر ہو جائیں، تو اس وقت اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ کیسے محفوظ رہنا تھا؟ دین نے قیامت تک باقی رہنا تھا، تو اسباب کے اعتبار سے ظاہراً دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل۔ جب تک علم نہ آئے گا عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر صرف علم رہ جائے، اس کے مطابق عمل نہ رہے، تو وہ دین باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ دو چیزیں، علم بھی عمل بھی۔ مطلب یہ ہے، علم کی ایک شریعت کا حکم آ گیا، اقیم الصلاۃ، علم آ گیا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اب یہ اقیم الصلاۃ پہ جب تک عمل ہو کے نہ دکھایا جائے، یہ علم کیسے محفوظ ہوگا؟ یہ علم محفوظ نہیں ہو سکتا ہے، علم یاد نہیں رہ سکتا ہے۔ پہلے لوگوں نے، جب یہود و نصارہ نے یہ اعتراض کیا کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے، ہم تورات کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، نہیں، صرف کتاب کا موجود ہونا اس کائنات کی تخلیق کے لیے کافی نہیں ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ میری وحدانیت ایک ایک عمل، قول، فعل سے ظاہر ہو۔ اس مقتضا کو تم نے پورا نہیں کیا ہے۔ اگر واقعی تم اس دین موسوی پر اسی طرح کار بند رہتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بیان کیا تھا، تو ہمیں نئے پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں بھیجا ہم نے؟ کیونکہ وہ غرض پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تم لوگوں نے اس دین کو، علم رہنے ہی نہیں دیا۔ جب تک تھا اس میں یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اس دین کو تبدیل کر دیا، جو باقی تھا اس پہ عمل چھوڑ دیا، جو تھوڑا بہت باقی تھا اس پہ کیا کر دیا؟ عمل چھوڑ دیا۔ اور جب تک یہ علم کے مطابق عمل نہ آئے تو وہ علم محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہیں، اب ایک نئی جماعت کی ضرورت تھی، کچھ ایسے لوگوں کی اب ضرورت ہے جو پیغمبر کریم کے علم کو عملی صورت میں لوگوں کے سامنے ڈھال کے پیش کریں کہ پیغمبر کے علم کا عملی نمونہ یہ ہے۔ جو شریعت آئی، عملی نمونہ ایسے آیا ہے، وہ شریعت کہتی ہے ایسے کرو۔ اور اتنی امانت و دیانت تھی، شریعت کے بڑے عمل تو اپنی جگہ رہ گئے، پیغمبر کریم کی عادات مبارکہ جن کو سنت عادیہ کہتے ہیں،
اگر کسی صحابی کے سامنے پیغمبر کریم نے وہ عمل کیا ہے، اگرچہ اس وقت اسے اس عمل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پیغمبر کی نقش قدم پہ چلتے اس نے وہ عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اندر مدینہ سے مکہ کی طرف رفاقت نصیب ہوئی تھی۔ پیغمبر کریم کے وصال کے بعد آ رہے ہیں، ساتھ شاگرد بھی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے سستا لیا، اپنی حاجت پوری کر لی، لیکن چلنے کے بعد جب تھوڑے سے چلے پھر اتر پڑے۔ روکو سواری، میں نے اترنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ شاگرد پوچھتے ہیں کہ ابھی تو آرام کیا ہے، ابھی تو آپ اترے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ فرمایا ضرورت نہیں ہے، تبھی ضرورت نہیں ہے، مجھے روحانی ضرورت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں سفر پہ آ رہا تھا، پیغمبر کریم جہاں سواری سے اترے تھے، جہاں بیٹھے تھے، پھر ایسے سوار ہوئے تھے۔ ایک ایسا عمل جو عادت تھی، ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں بھی تھی، تب بھی اسے چھوڑنا گوارا نہ ہو سکا۔ وہیں سے گزروں جہاں پیغمبر کریم کے ساتھ گزرا تھا، اور ایک فعل، ایک عمل پیغمبر کریم کریں اور میں نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے علم کو عملاً ظاہر کرے لوگوں کو سامنے۔ اپنی پوزیشن دیکھو کہ آخر الزمان پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے ہو، اس لیے کہ اس پیغمبر کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ضرورت ہے، کیوں؟ جب یہ پیغمبر آئے گا، اس کے جو ماننے والے لوگ ہوں گے ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ھدی للمتقین، اس پیغمبر کی ہدایت سے جو لوگ تیار ہوں گے وہ متقی ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ حضرت عمر نے وہ معنی پوچھا تھا نا حضرت ابی بن کعب سے، اس تقوی کا کیا معنی ہے؟ بچ جانا، بچ جانا تو کتنا خوبصورت معنی ہے، ہر دور کے اندر علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں امیر المومنین کبھی پہاڑی راستے سے گزر ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے۔ کبھی راستہ تنگ بھی ہوا ہے؟ ہاں راستے تنگ بھی ہوتے ہیں، پہاڑی ہوتے ہی تنگ ہیں۔ ساتھ کانٹے بھی تھے؟ ہاں کانٹے بھی تھے، تنگ راستہ بھی تھا، وہاں سے کیسے گزر ہوتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں بڑا بندہ سمٹ کے نکلتا ہے، دامن سمیٹ کے نکلتا ہے، پاؤں بھی نہ پھسلے، کانٹا بھی نہ لگے، کپڑا بھی نہ پھٹے، اور سفر بھی طے ہو جائے۔ سفر بھی، فرمائے یہی تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ من یک نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ، من یک نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عقیدہ جو کل قیامت والے دن نقصان کا سبب ہو، یک نفسہ اپنی جان کو بچا کے نکل جائے۔ المتقین، یہ متقی بندہ ہے۔ ادلل متقین، اور متقی بننے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، دعووں سے پورے نہیں ہوتے یہ تقوی۔ متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، صاحب علم نہیں تھے، عرب کے ایک اس ماحول کے اندر پلنے والے تھے جہاں جہالت کا غلبہ تھا، جہالت کا زور تھا، ذاتی اہمیت، ذاتیات انا عروج پر تھی، لیکن جب تسلیم کرنے پہ آئے، جب اللہ نے توفیق دے دی، یؤمنون بالغیب، یؤمنون
اگر علم بندے کے اندر نہ ہو نا، بندہ حمیت پہ ہو، انا پہ ہو، کوئی بندہ دلیل سے بات کرے بندہ تسلیم نہیں کرتا ہے. میری انا ختم ہوتی ہے، میں نہیں مانتا ہوں، میں تسلیم نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ایسے ماحول میں پلنے والے لوگ یؤمنون بالغیب، یؤمنون، پیغمبر کریم کا فرمان چلتا گیا، زبان مبارک حرکت میں آتی گئی، یؤمنون، محفوظ ہوتی گئی بات، امن، حفاظت، محفوظ، مان لینا، تسلیم کر لینا، اعتقاد رکھ دینا. یؤمنون بالغیب، جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی تسلیم کرتے گئے. وہ ذات نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. جنت نظر نہیں آ رہی ہے، حق ہے. جہنم نظر نہیں آ رہی ہے، حق ہے. پل صراط حق ہے، حساب کتاب حق ہے. نظر نہیں آ رہا ہے، یؤمنون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ پھر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم کے فرامین سے جو میرے سامنے ایک جنت کا نقشہ آیا ہے نا، جو میرا اعتقاد نظریہ اس پہ ہے نا، اگر میں آنکھوں سے جنت دیکھ لوں میرے اعتقاد میں ذرہ ہی فرق نہیں پڑے گا. یؤمنون بالغیب. تمہاری کیا حالت ہے؟ اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہو؟ کہتے ہو نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعتقاد نظریات تو دیکھو، اپنی پوزیشن تو دیکھو. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ جا کے 70 رجلا لمیقاتہم فاختار موسیٰ 70 رجلا لمیقاتہم، 70 بزرگ صوفی دیندار بندے چن کے لے گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کا کلام کانوں سے سنا، کانوں سے حتی نر اللہ جہرتن. ہم کوئی تسلیم نہیں کرتے، پتہ نہیں کس کا آواز ہوگا، کیسا آواز ہے. وہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے آئے تب تسلیم کریں گے، وگرنہ نہیں کرتے ہیں، وگرنہ نہیں کرتے. یہ اپنا تقابل کرو ذرا ان سے کہ وہ تو یؤمنون بالغیب ہے، تم کہتے ہو لن نؤمن لک حتی نر اللہ. یہ تمہارے مذہبی لوگوں کی بات ہے، تمہاری نہیں ہے، تم سے پہلے پیشواؤں کی بات ہے. یقیمون الصلاۃ، دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمو، اقامت صلاۃ ہے. اقامت، قیام بندہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، قوما کھڑا ہو جانا. اقامت کے لیے اسے کھڑا کرنا پڑتا ہے. جب اس کے ساتھ کوئی سہارا لگتا ہے، ٹیک لگتی ہے، تب چیز کھڑی ہوتی ہے. یقیمون الصلاۃ، جن چیزوں سے نماز کا وجود آتا ہے، جو چیزیں نماز کے وجود کے لیے لازم ہیں، یقیمون، اقامت کرتے ہیں، ایک چیز بھی چھوڑ کے نہیں آتے ہیں. یؤدونہا بحقوقہا. یہ ایک بات، ایک دن کی بات نہیں ہے. یقیمون، حال، استقبال، دوام، استمرار. اقامت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مرتے دم تک یہی ان کا نظریہ عقیدہ ہے کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. یقیمو، نہیں چھوڑیں گے. اور تمہاری کیا کیفیت ہے؟ وادخلوا الباب سجدا. بڑا احسان کیا تھا میں نے تمہارے اوپر، بڑے عرصے دراز بعد تمہیں بیت المقدس فتح ملا تھا. عمالقہ قوم نے مار مار کے تمہارا منہ بگاڑ دیا تھا، نکال دیا تھا تمہیں وہاں سے. بڑے احسان کے بعد جب وہ بیت المقدس فتح ہوا تھا، میری خاص رحمت کے ساتھ، تمہاری ہمت کوئی نہیں تھی. صرف اتنا کہا تھا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ. قولن بھی فعلن بھی ذرا عاجزی سے داخل ہونا ہے.
اس شہر کے اندر جانا ہے تو عاجزی کے ساتھ پتہ چلے کوئی دیندار لوگ آ رہے ہیں، بیت المقدس کو سنبھالنے والے متولی لوگ آ رہے ہیں، متکبر لوگ اب یہاں سے چلے گئے ہیں، زبان پہ ذکر ہو حتتن حتتن، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ لیکن فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تسلیم کرنا تو اپنی جگہ، تم نے کیا کر کے دکھایا تھا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، یا اللہ ہمیں مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حنتۃ فی قشرھا، حنتۃ بہرحال گندم کچھ دے دے ہم کھا پی لیں گے شہر کے اندر۔ روایات کے اندر آتا ہے جب داخل ہوئے تھے اللہ رب العزت نے حکم کیا تھا سجدہ کر کے عاجزی سے جانا ہے، یدخلون علی عصیہم او کما قال، سرینوں کے بل اکڑ اکڑ کے داخل ہوئے تھے۔ ہماری توہین ہوتی ہے، ہم کیسے عاجزی کے ساتھ جائیں؟ ایک سجدہ بھی میری منشا کے مطابق نہ کر سکے تم، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آخر الزمان پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے گروہ جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی اگلی صفت یہ ہے مما رزقناہم ینفقون، مما رزقناہم، ما رزقناہم ینفقون، ما رزقنا، جو ہم نے اپنی خاص عنایت کے ذریعے جو کچھ عطا کیا تھا، ینفقون بچا کے رکھنے والے نہیں تھے، مال دیا نہیں بچا کے رکھا ہے، علم دیا نہیں بچا کے رکھا ہے، مال ہے تو خرچ کرنے کے اندر مثال ہی کوئی نہیں ملتی، دنیا حیران ہے، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، دنیا داری سمجھتے ہی نہیں ہے، کوئی جنت کے دیوانے لوگ ہیں، غر ہؤلاء دینہم، پتہ نہیں دین نے ان کو کیسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک ایسا قانون، ایک ایسا مشاہدہ شریعت نے چھوڑا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی فقیر ہو جاتا تو عثمان غنی ضرور ہو جاتا، لیکن کائنات نے دیکھا ہے اتنا خرچ نہیں ہوتا تھا جتنا اللہ عطا کر دیتے تھے۔ ینفقون مما رزقناہم ینفقون، علم تھا تو اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا ہے، کچھ ایسے اقوال تھے جن کے تاکید تھی کہ لوگوں کو نہ بتاؤ، اتقوا الناس، اگر یہی بات ان کے سامنے بیان کر دی تو عملی کمزوری آ جائے گی، یہ چیز ابھی بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن پیغمبر کریم کے زبان مبارک سے وہ بات سنی تھی۔ جب مرض الوفات شروع ہوئی تو شاگردوں کو وہ صحابی، وہ اللہ کا نیک بندہ بلاتا ہے، ایک بات تھی جس کے بارے میں تاکید تھی ابھی بیان نہیں کرنی ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ میں کہیں کل قیامت والے دن یہ نہ ہو جائے کہ میں نے دین کی ایک بات چھپا لی تھی، کتمان لازم نہ آ جائے، ایک ایک بات کو پہنچایا۔ مما رزقناہم، ما رزقنا، جو اللہ نے عطا کیا تھا، ینفقون، تمہاری کیا کیفیت ہے؟ مال کا جب وقت آیا تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لگتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے اس لیے ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ فقیر ونحن، ایک دفعہ کے لیے بھی ان اللہ فقیر ونحن، جب اس باطنی امانت کا وقت آئے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات وہ اندر رہ گیا، باہر نہ نکل سکا،
کتمان پہ زندگی گزار کے لعنت کے مستحق ہوئے. یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون. تم کہتے ہو کہ کسی اور جماعت گروہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت ہوتی تو ہم نئی شریعت کا حکم نہ دیتے، ابھی مؤخر کر دیتے. جب ایک وقت آیا اپنے ایمانیات کے اعلان کا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ہر پیغمبر کو حق سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ حق سچ تھا. آخر الزماں پیغمبر کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں. کسی نے اس کا انکار نہ کیا. لیکن تمہاری کیا کیفیت تھی؟ نؤمن ببعض ونکفر. کچھ کو ہم مانتے ہیں، سارا عمل نہیں کر سکتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ. ان کی تو یہ صفت ہے، آخرت پہ کامل یقین ہے. جب آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں تلین جلودہم، تلین چمڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسم پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں. رو رو کے امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا بندہ کہتا ہے، اگر کل قیامت والے دن وہ بندہ جس کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے نہیں کر سکتے، وہ بندہ کہتا ہے اگر کل قیامت والے دن بس میری برابر سرابر جان چھوٹ جائے، برابر سرابر میری جان چھوٹ جائے، مجھے اللہ رب العزت جنت کے کسی کونے میں جگہ دے دیں، عمر کامیاب ہو گیا ہے. عمر کامیاب ہو گیا ہے. جب آخرت سامنے آتی ہے، یہی عمر ابن الخطاب ہیں، زخمی حالت ہے، بیٹے کی گود میں سر ہے، بیٹے کو کہتا ہے لا ام لک زالی زالی لا ام لک، اور تیری ماں مرے مجھے نیچے رکھ، میرا سر نیچے رکھ، میرے خاک آلود بال دے کے ہو سکتا ہے اس ذات کو رحم آ جائے. ہم بالآخرت ہم یوقنون، یقین تھا کامل. قیامت آنی ہے، اس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بشارتیں تھیں، پیغمبر کریم کے فرامین پہ اعتقاد تھا. پیغمبر کریم فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر تیرا محل میں نے جنت میں دیکھا ہے، میرا جی کرتا تھا اندر جا کے دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. تو عمر رو کے فرماتے ہیں اغار الیک یا رسول اللہ، میں آپ پر بھی غیرت کروں گا، آپ کو بھی جنت کے محل میں نہیں جانے دوں گا. کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھ تو لیتے، کیوں میری خواہش باقی رہ گئی. لیکن جب آخرت کا خیال آیا ہے، جب آخرت کا منظر سامنے آیا، ہم بالآخرت ہم یوقنون. یوقنون کا مطلب ایمان، قیامت جیسی ہے پھر ویسا تصور ہوتا ہے، قیامت کے جو مراحل ہیں پھر ویسا ہی نظریہ بھی ہوتا ہے، وہی کیفیت بھی ہوتی ہے. اس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن کے اندر آنا ہے. لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاع. وہاں رشوتیں نہیں چلتی ہیں، سفارشیں نہیں چلتی ہیں، اپنا منہ نہیں چلتا ہے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. بغیر اجازت کے تو زبان ہی نہیں ہل سکتی ہے. وہ قیامت ہے. ہم بالآخرت ہم. اور تمہاری کیفیت دیکھو، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. زندگی عیاشیوں کے اندر گزاری، بے دینی کے اندر گزاری، نافرمانیوں کے اندر،
دعویٰ کیا ہے؟ لن تمسنا النار، آگ ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے، بڑی نسبتیں ہیں ہماری، الا ایام معدودہ، بزرگوں نے کو چاند دن وہ بچھڑے سامری کے ساتھ مل کے جو پوجا کی تھی نا، وہ تھوڑے سے دن جائیں گے پھر نہیں جائیں گے، جنت ہماری ملکیت ہے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہے، ہم بالآخرت ہم، ایسے لوگ ہوں گے، ایسی شخصیات ہوں گی جن کی اب ضرورت تھی، اب ان پر میں نے حکم لگایا، اولئک علی ہدم، علی ہدم، یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ علی استعلاء کے لیے آتا ہے، چڑھ جانے کے لیے آتا ہے، علی ہدن، یہ اوپر ہیں، ہدایت نیچے ہے، اوپر والا غالب ہوتا ہے، قانون ہے، اوپر والا غالب ہوتا ہے نا، جدھر موڑے اس کو، علی ہدن، یہ لوگ ہدایت پہ ہیں۔ جب ہدایت آ گئی، اب ہدایت میں استمرار چلا، زندگی ساری ہدایت کے مطابق گزرتے گزرتے اولئک ہم المفلحون، اب ان کی کامیابی کے اعلان بھی اللہ نے خود کر دیے، اولئک ہم یہ ناکام نہیں ہو سکتے ہیں، اولئک ہم اس لیے آمنوا کما آمن الناس، آمنوا کما آمن الناس، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اب تمہارا ایمان عمل ان جیسا ہوگا۔ عجب قانون ہے اس ذات کے، ایک ایک عمل کے اندر پھر ان لوگوں کی مثال آپ کو ملتی ہے، نظیر ملتی ہے، چاہے کوئی دور ہو، کسی دور کا بھی ہو، اس کی آپ کو مثال ملے گی۔ آپ کاشتکار ہیں، آپ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کسی منصب عہدے پہ بیٹھے ہیں، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے تو تمہیں نظیر مثال ملے گی۔ بادشاہت کرنی ہے، بادشاہت کے اندر سادگی رکھنی ہے، بادشاہت کے اندر عدل انصاف رکھنا ہے، بادشاہت کے اندر اللہ کے قانون کو غالب رکھنا ہے۔ تو میرے پیغمبر کے شاگردوں کی زندگی کو دیکھو، کیسی بادشاہتیں کر کے چلے گئے ہیں۔ زندگی کے اندر ایک موقع نصیب ہو گیا، ایک وقت ایسا آیا، امیر المومنین کے جسم پہ پورا کپڑا نیا تھا، پورا لباس، دو کپڑے اکٹھے نئے دیکھنے والے نے دیکھ لیے۔ ابن خطاب فرماتے ہیں اسمعوا واطیعوا، میری بات توجہ سے سنو، میری اطاعت کرو۔ یہ غریب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنتے، نہیں مانتے، کیوں؟ وہ عمر جس کے بارے میں پیغمبر کریم خود فرماتے ہیں، اے عمر جب تو آتا ہے نا، اذا سالک فجن، جب کسی راستے پہ تو چل رہا ہوتا ہے، دنیا کی اور طاقتیں تو اپنی جگہ، شیطان بھی فجن غیر فجک تیرا راستہ چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے، تجھے اللہ نے وہ روب دے رکھا ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں مانتے، کیوں بھائی میری غلطی کیا ہے؟ کل جو بیت المال سے کپڑے تقسیم ہوئے تھے، ہر کسی کو ایک ایک ملا، پورا لباس کسی کا نہ بن سکا، آپ کا کہاں سے بنا ہے؟ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ جواب دو نا۔ پھر وہ بھی امیر المومنین تھے، یہ نہیں کہا بیٹھ جا تیری کیا ضرورت ہے، بیٹا کھڑا ہو جا، آپ بتا، آپ بتائیں یہ کہاں سے پورا ہوا ہے؟ کوئی اعتقاداً بیٹھ جاتا، امیر المومنین ہے، کرامت ہے، لباس کے اندر برکت آ گئی، بڑھ گیا، ہو سکتا تھا نذرانہ تحفہ کسی نے پیش کیا ہو، کئی اسباب تھے نا، لیکن ظاہری سبب لوگوں کے سامنے بات کھولنی تھی، کہاں سے آیا؟ جب تک بیٹے نے گواہی نہ دی کہ میرا جو حصہ تھا میں نے اپنے باپ کو عطیتاً دے دیا، ہبہ کر دیا ہے،
اس لیے میرے باپ کا لباس پورا ہو گیا ہے۔ ایسا بندہ، ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بندہ، اگر کسی نے حکومت کرنی ہے تو پھر ایسی کرنا، پھر ایسی کرنا، پھر جسے شوق کے لیے دیکھنے والے آئیں گے وہ عمر کون ہے؟ جب آئیں تو بھی دیکھیں تو سادگی کی حالت ہے، ببول کا درخت ہے، سر کے نیچے جوتیاں ہیں، کوڑا ساتھ ہے، سکون کی نیند ہے، آدھا دھوپ پہ آدھا چھائے پہ چھاؤں پہ ہے، ہزاروں مربع میل کا بادشاہ ہے، آرام سے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی گن مین کو وعدہ کر، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب جاتے ہیں کسی بادشاہ کی مملکت میں انصاف غالب ہے، اب باری خادم کے سوار ہونے کی تھی سواری پہ، فرمایا نہیں اب تیری باری ہے، خادم اصرار کرتا ہے، اب تو آگے آبادی آ چکی ہے، شاہانے مملکت آپ کو ملیں گے، اب سوار ہو جائیں، نہیں میرا حق نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ سوار ہو کے جائیں گے، میں لگام پکڑ کے جاؤں گا۔ آمینو کما، ہاں ایمان کے لیے منشا تمہارے سامنے کھڑا ہے، دستور کھڑا ہے تمہارے سامنے، عملی نمونہ کھڑا ہے، ان جیسا ایمان لے آؤ، ان جیسی زندگی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ جب باطل کے مقابلے میں آئے، اشدہ کوئی سمجھ نہ آئے باطل کون تھے؟ اس صف کے اندر کون؟ ابو بکر ہے، آگے سکا بیٹا ہے، ادھر علی ہے، آگے سگا بھائی ہے، آمنے سامنے، عمر ادھر، اس کے رشتہ دار ادھر، ابو بکر ادھر، اس کی اولاد ادھر، علی ادھر رضی اللہ تعالی عنہم، سگا بھائی عقیل دوسری صف میں کھڑا ہے۔ اشداؤ، اب نرمی نہ آ سکی، اب نرمی، لیکن جب آپس کی بات آتی ہے، رحماؤ، جیسے کہتے ہیں نا بات مل جاتی ہے اوپر سے کٹھی ہو کے، رحماؤ، رحم، مادہ دونوں کا ایک ہے، ذو رحم محرم سنتے رہتے ہو نا، ذو رحم، ذی رحم محرم، جو ایک رحم سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں نا، جو ایک رحم سے پیدا ہوتے ہیں، بھائی کا بھائی کے ساتھ رشتہ ہے، ایک حقوق ہے، ذوی القربا کے حقوق ہے نا، یہ وہی تھے اغیار، تھے غیر، وطن، علاقہ، نسب، قوم ایک نہیں تھی، جب پیغمبر کریم نے مواخات کر دی، رحماؤ، پھر فرق نہیں رہ گیا تھا، سلوک وہی تھا جو ایک ذی رحم محرم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو کمی بیشی آ سکتی ہے، یہاں نہیں آ سکتی ہے، رحماؤ، بالکل ایک چیز جس کو محاورتاً کہتے ہیں شیر و شکر، دودھ کے اندر شکر ملا دی جائے، دنیا اکٹھی ہو جائے انہیں جدا نہیں کر سکتی ہے، کائنات اکٹھی ہو جائے انہیں جدا نہیں کر سکتی ہے، صحابہ کو اللہ نے ایک یکجان بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کائنات زور لگا کے جائے لڑانے کی کوشش کرے، یہ نہیں لڑ سکتے ہیں، رحماؤ، بات سمجھ آتی ہے؟ یہ نص ہے نا کتاب اللہ کی، رحماؤ بینہم، رحماؤ، یہ نص ہے نا کتاب اللہ کی۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد تو اپنی جگہ تاریخیں پڑھنی شروع کر دے، آپ کیا کریں گے؟ تاریخ کی طرف توجہ کریں گے؟ تاریخ میں تو ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ کہنا صحابی مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، صحابی کی تعریف ہی نہیں سمجھی ہے۔ صحابی ہوتا کیا ہے؟ صحابی پہ بڑی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے،
صحابی وہ ہوتا ہے جسے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، ایمان کی حالت میں ہو، اور مرتے دم تک یہ ایمان رہے، تب صحابی ہے۔ تب کیا ہے؟ اگر کسی کو پیغمبر کریم کی صحبت نصیب ہوئی، ایمان بھی نصیب ہوا، لیکن پھر ساری زندگی نہیں، مرتد ہو گیا، صحابی نہیں کہیں گے اسے۔ کافی لوگ ایسے ہیں، محدثین نے نقل کیے ہیں، ان کو صحابی کوئی نہیں کہتا ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بندہ ایسا پیغمبر کریم کی مجلس نصیب ہوئی، ایمان نصیب ہوا، لیکن پھر کسی وجہ سے مرتد ہو گیا، پھر اسے پھر ایمان نصیب ہو گیا، مرتد ہو گیا پیغمبر کریم کی زندگی کے بعد، پھر ایمان نصیب ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان تھا، پیغمبر کریم کی مجلس محفل نصیب ہوئی، ایمان بھی تھا، صحابی بن گیا، درمیان میں کفر آ گیا، مرتد ہو گیا، پھر پیغمبر کریم کی زندگی کے بعد پھر اسلام نصیب ہوا، پھر اسلام۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صحابی پھر بھی نہیں ہے، یہ صحابی اشعث بن قیس ابو داؤد کا راوی ہے، اس کو یہ پیش آیا تھا واقعہ، تنصرہ، عیسائی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر پھر اس ایمان کی دولت اللہ نے عطا کر دی تھی، لیکن پھر بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے گا، اگرچہ اس کی روایت قابل قبول ہوں گی۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کریم کو دیکھتا ہے، صحبت نصیب ہو گئی، ایمان کا بھی قائل ہے، توحید کا قائل ہے، لیکن پیغمبر کریم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، پہلے وفات ہو گئی، صحابی وہ بھی نہیں ہے۔ زید بن عمر بن نفیل دوسی جاہلیت کے دور میں موحد بندہ تھا، پیغمبر کریم کو صحبت بھی اسے ملی، لیکن پھر بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی کوئی عام چیز ہے؟ کوئی بندہ پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آیا تھا، مخزرمین صحابی، تابعی جن کو کہتے ہیں، ایمان نصیب ہو گیا تھا، لیکن پیغمبر کریم کی زندگی کے اندر زیارت، محفل، مجلس میں نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی تھے پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن سے پہلے آ گئے تھے، دفن سے پہلے آ گئے تھے، محدثین نے لکھے ہیں وہ نام، جن کو ایمان نصیب ہوا زندگی کے اندر، لیکن محفل نصیب نہ ہوئی، پیغمبر کریم کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، زیارت ہو گئی۔ ابن حجر فرماتا ہے پھر بھی صحابی کوئی نہیں ہے، پھر بھی صحابی، زیارت تو نصیب ہو گئی ہے، لیکن حیات دنیاویہ تو نہیں ہے نا، جو سبب بننی تھی صحابیت کا۔ نبراس میں اس کی تفصیل ہے، وہ صحابی پھر بھی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جگہ ایک بندہ اتنا کہتا ہے سیبعث تو ان قریب نبی بننے والا ہے، میں تیرے اوپر ایمان لاؤں، میں اس وقت کو، کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب مکہ والے تجھے مکہ سے نکالیں گے، میں تیرا ساتھ دیتا۔ بحیرہ راہب یہ سب کچھ کہتا ہے، حضرت خدیجہ لے کے جاتی ہیں، زمانہ فطرت ہے، تو کہتے ہیں کاش کہ اس وقت میں ہوتا، سیبعث، تجھے نبوت ملنے والی ہے، تو اللہ کا آخر الزمان پیغمبر، سچا پیغمبر ہے، لیکن زمانہ نبوت نہیں ملا، صحابی اس کو بھی نہیں کہیں گے۔ صحابی کے لیے کڑی شرطیں ہیں، صحبت نصیب ہوئی، زندگی اسی پہ گزری، اسی پہ وفات آئی۔ ان صحابہ کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 1.5 لاکھ لکھا ہے، ابو زرع رازی فرماتے ہیں اس کی تحقیق کے مطابق 1,14,000 صحابی تھا، زیادہ بھی ہیں 1.5 لاکھ تک اقوال، لیکن 1,14,000 صحابی تھے جنہیں یہ اللہ نے نصیب فرمایا تھا۔ جب یہ شرف نصیب ہوا تو یہ ایسے برگزیدہ لوگ تھے
یہ ایسے لوگ تھے جن کا دفاع اللہ خود فرماتے تھے، جن کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا نا تو اللہ رب العزت خود ان دفاع فرماتے. آمنوا کما آمن الصفا الا انہم هم الصفا. اللہ نے بھی دیر نہیں لگائی، جیسی زبان صحابہ پہ استعمال کی اللہ نے خود وہ استعمال کی، تاکیدوں کے ساتھ کی. تم ان کے بارے میں زبان دراز کرنے والے ہو. الا انہم، یہی ہیں اور بے وقوفی کی حدیں گزر چکے ہیں. ولیکن لا یشعرون، شعور کا تعلق حیوان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کو علم معرفت ہوتی ہے. یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ حیوانوں سے کہ گزرے، انہیں حواس تک ان کے اندر شعور تک نہیں ہے. الا انہم، ایسے لوگ. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی رحمہ. یہ پیغمبر کریم کو حکم دینے سے پہلے ایک اور حکم دیا تھا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. سارے اپنی جگہ، اگر کوئی ایک خادم بھی آ جائے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ او یذکر فتنفع. عبس وتولی، ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ آپ کی مزاج میں تبدیلی کیوں آئی؟ ماتھے پہ بال کیوں چڑھا؟ کہ میں تو بڑے بڑے سرداروں کو اس وقت میں واعظ و نصیحت کر رہا تھا، اگر تھوڑی دیر بعد آ جاتا، بے موقع نہ آتا تو ہو سکتا ہے ان کو نفع ہو جاتا. زبان سے تو کچھ نہیں کہا تھا نا، زبان پہ ماتھے پہ تیوری تھی، اگلا بندہ نبی نہ تھا، اسے نظر ہی کو نہیں آیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماتھے پہ تیوری چڑھی، اگلے کو نظر ہی نہیں آئی. نظر آتی تکلیف ہوتی نا صحابی کو، اس کو نظر ہی نہیں آئی. پیغمبر کا یہ مزاج بھی اللہ کو عبس وتولی ان جاءہ، یہ آپ نے ایسا کیا، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ وار کے اس اسلام کو پورا کیا ہے. اور ہمیشہ کفر کی عادت ہوتی ہے، اسباب دنیا بہت ہوتی ہیں نا. اہل ایمان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. ان اللہ یدخل الذین، دنیا کا تذکرہ تھوڑا کیا، اہل ایمان کو اللہ جنت دے گا، یہ تو اعتقاد ہے. لیکن کافروں کے بارے میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. والذین کفروا یأکلون کما تأکل والنار مثوی لہم. انعام کیسے کھاتے ہیں؟ ہر وقت کھاتے ہیں، جو مل جائے وہ کھاتے ہیں، جیسا مل جائے کھاتے ہیں، پرہیز نہیں کرتے ہیں. والذین کفروا یتمتعون یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. دنیا میں کھاتے رہیں، پیتے رہیں، عیش و عشرت کرتے رہیں. مثول نار، آخرت کا ٹھکانہ بڑا سخت کھڑا ہے ان لوگوں کے لیے. ان کی زندگی مختصر زندگی، لیکن ایسی زندگی تھی جن پہ خود بھی مطمئن تھے. اب اگر آپ کسی بات کی تردید کرنا چاہیں نا، آپ کہتے ہیں فلاں صاحب کی بات درست نہیں ہے، کسی خبر کی تردید کرنا چاہیں تو قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی بیان کرنے والے پر تردید کریں گے، روایت کے راوی کو نشانہ بنائیں گے. اسی طرح ہوتا ہے نا، یہ روایت درست نہیں کیونکہ بیان کرنے والے لوگ اچھے نہیں تھے. اسی طرح ہوتا ہے نا، جو لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ اصل اسلام کی اساس کو مٹانا چاہتے ہیں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اگر صحابی رسول درمیان سے ہٹ جائے پھر دین کیسا ہے، کیسے پہنچا ہے، کیسے آیا ہم تک، یہ عمل، یہ اعتقاد کیسے پہنچا ہے؟ کچھ ہستیاں ہونی چاہیے. اس لیے ان کی عملی زندگی اپنی جگہ، ان کی ذاتیات پہ بھی کوئی اگر زبان درازی کرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق پیغمبر کریم بھی بڑی سخت تنقید فرمایا کرتے تھے. اکرموا صحابی فإنہم خیارکم. اکرموا صحابی،
میرے ان ساتھیوں کا اکرام کیا کرو، عزت کیا کرو۔ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، تم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ بعد میں آنے والے لوگوں ان کی تعظیم کرنا۔ اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ صحابی، اگر کوئی ایسے لوگ نظر آ جائیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہی ہوں، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ صحابی، جب ایسے لوگ نظر آ جائیں تو پھر برملا کہہ دینا فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، اور اللہ تمہارے اس شر پہ لعنت کرے۔ ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرو۔ اور کچھ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، اللہ اللہ اصحابی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوهم غرضا، انہیں نشانہ نہ بنانا، انہیں ہدف نہ بنانا۔ من آزام فقد آزانی، من آزانی فقد آز اللہ، من آز اللہ یوشک ان یاخذہ۔ آخر میں پھر حکم بھی فرما دیا، جو انہیں تکلیف دے گا پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے، نہیں بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی لوگ ایسا کریں گے، ان شرار امتی ادرؤ علی اصحابی، امام طبرانی، میری امت کے اندر شریر ترین وہ لوگ ہوں گے جو میرے صحابت پہ جرت کرنے والے ہوں گے۔ لعن اللہ من سب صحابی، لعن اللہ، جو میرے صحابہ پہ تبرہ بازی کرے، زبان درازی کرے، لعن اللہ من سب صحابی، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ۔ یہ پیغمبر کریم کے فرمان ہے نا، کسی بندے کا قول تو نہیں ہے، یہ پیغمبر کریم کی طرف منسوب ہے نا باتیں۔ کیوں پیغمبر کریم نے سب کچھ کیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب مغلوب ہوتے ہیں تو پھر زبانیں نکالتے ہیں، تب زبان درازی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے غلبہ پھر کیسے دیا تھا؟ انہی لوگوں کے ذریعے دیا تھا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، ہاں یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ نے کفار پہ مسلط کر رکھے ہیں، یہ اس دور سے لے کر قیامت تک ان پہ حملہ ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت اہل ایمان کو ان کی دفاع کی توفیق دے گا۔ اللہ رب العزت عمل توفیق دے گا۔